زکات کی سوال ہو سکتا ہے کہ کافر وہ کہتے ہیں مجھے یہ اسلام میں یہ کام بہت اچھا لگا. کتنے NGOs نے کہا ہے دنیا میں کافر ممالک کے کہ وہ بغیر تفریق نسل مذہب وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اب یہ ایمان والوں کی صفات ہے لیکن کافر میں بھی پائی جا رہی ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والوں کی ایک صفت خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، زنا نہیں کرتے. کتنے کافر ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو سلیم الفطرت ہے، باوجود کفر کے کبھی انہوں نے زنا نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، کیونکہ باغیوں نے جب ان سے خلافت چھیننے کی کوشش کی اور ان پر غلط الزامات لگائے، یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. عثمان غنی جیسے آدمی کو لوگوں نے نہیں بخشا ہے. ارے میرے اور آپ کے نبی کو لوگوں نے نہیں بخشا ہے. منافقوں نے نبی السلام پر مال غنیمت کی چوری کا الزام لگایا تھا، قرآن میں موجود ہے. اور اس کا طریقہ بڑا بھونڈا طریقہ تھا. وہ ایک غالباً قیمتی چادر گم گئی تھی، مل نہیں رہی تھی. تو کسی منافقوں کا کام یہ ہوتا ہے، بڑے میسنے ہوتے ہیں، یہ بڑے ایک نمبر کے حرامی ہوتے ہیں. میں نے قصداً یہ لفظ استعمال کیا تاکہ میرا غصہ اندر والا باہر آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے میسنے ہوتے ہیں. منافق آدمی کی پہچان یہ کہ وہ میسنا ہوگا. ایک چادر گم ہے، قیمتی چادر ہے، مل نہیں رہی. تو کسی منافق یار کوئی بات نہیں، چھوڑو آپ بس چھوڑو، اندر کی بات ہے. منافق آدمی کے ہمیشہ کام یہ ہوگا یہ اندر کی بات ہے، بس چھوڑے نا یار، آپ بار بار اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا، وہی کر رہا ہوتا ہے، جدھر جاتا ہے وہی کرتا ہے. اور یہ نبی اسلام نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی، وہ بڑے ہیں، وہ چل کر سکتے ہیں جی، ان کو کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ چاہیں تو سارا لے جائیں، کیا ہوتا ہے؟ ایک چادر چلی گئی، ہمدردی بھی کرنا اور نشانہ بھی مارنا، یہ منافق آدمی کا کام ہوتا ہے. ہمدردی بھی کرے گا، نشانہ بھی مارے گا. بعض لوگ اپنے بچے ان کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اگر کوئی طالب علم اوپر دائیں بائیں رہ جائیں یا کوئی آوازیں آئیں نا یا کچھ اور ہو جائے تو پھر لوگوں کو کہتے ہیں یہاں تربیت ہی نہیں ہے بھائی، ادھر ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھو نا نماز کے لیے اب لڑکے اوپر ہیں، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں یہ اوپر بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. یہ ہو گیا، طالب علموں کی کیڑے نکالیں گے، ٹھیک ہے نہیں، اور 4 اور آدمیوں کو ساتھ کان پھوسی کریں گے. یہ ہے ان کی تربیت. یہ پھر کہتے ہیں ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں. گھر میں خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے گھر کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، مجھے پتا. اور وہ یہاں آ کر طالب علموں پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر 1-2 طالب علم 2-4 اگر ایسے ہیں ہوتے، طالب علم آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے، معاشرے کے فرد ہیں. جو آدمی بچپن سے نماز کا عادی نہیں ہے نا اور جوانی میں نماز نہیں پڑھی ہے، وہ بوڑھے ہو کر کبھی نہیں پڑھتا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا، الا یہ کہ اللہ کی خاص رحمت ہو. جو لوگ نماز کے عادی ہی نہیں ہیں، نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے نماز. لیکن اس سے علماء کو ہٹ کرنا، مدارس کو ہٹ کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا. کسی کی جوتا گم گیا تو یہ طالب علموں پر لے گئے، ایسے بیٹھے بیٹھے طالب علم لے گئے. کس نے دیکھا؟ طالب علم لے گئے. بہت دفعہ پہلے بہت ہوتا تھا یہ، بہت دفعہ میں نے خود کھڑے ہوتا، میں نے کہا جاؤ بھائی، لڑکوں کو گھمایا، ہر پورے کمرے میں کہیں نہیں ملا. وہ بیٹھے بیٹھے اگلا کہ یہ طالب علم لے جاتے ہیں.
مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس بات کو لے کر 4 آدمیوں 6 آدمیوں میں دیکھو جی ادھر کوئی تربیت ہی نہیں، تیرے بچوں کی بڑی تربیت ہے بھائی، تمہارے دینداری بڑی ہے گھر میں، تم سے اپنے 4 بچے نہیں سنبھالے جاتے، ہم یہاں 150 150 بندے سنبھالتے ہیں، آسان ہے۔ میں ایک بات منافق کی کر رہا ہوں، اسی طرح نبی نے انہوں نے کہا جی بس سمجھ جاؤ نا پھر دوسرے، اور آج بھی مولویوں پر یہی الزام لگتا ہے کہ مسیح دمال کھانے کہ تیری ماں کے جہیز سے نہیں نا کھاتے، تیری ماں کا مہر تو نہیں کھایا نا، مسیح دے ہی کھانے ہیں نا، تیرے بیوی کا مہر تو نہیں اٹھایا ہم نے، مسیح دمال کھانے، ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا، تو انہوں نے ڈائریکٹ یہ الزام دینا ہوتا ہے کہ اے مسیح دمال کھانے۔ میں تو اپنی مسجد کے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ہماری مسجد ہمارے نمازی بہتوں سے بہت اچھی ہے، ورنہ باہر دنیا میں جاؤ ہمیں تو پتہ ہے ہماری لائن ہے، مسجد ایسی سجی ہوئی خوبصورت، ہر سال نئے قالین، فانوس، اور جناب کوئی ایک بلب خراب ہو جائے تو 10 آ جاتے ہیں کہ یہ ہم لگوا دیں، یہ لگاؤ یہ لگاؤ۔ مسجد کو لیڈ کون کر رہا ہوتا ہے آپ بتاؤ بھائی؟ مسجد کی آبادی کس کے سر پر ہے؟ امام کے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کس کے سر ہے؟ امام کے سر۔ آپ الحمدللہ رمضان کے ماحول میں آگے پیچھے ہم کوتاہی بھی کر جاتے ہیں، لیکن میرے والد کی زندگی تو آپ کے سامنے تھی، بیماری میں بھی انہوں نے کبھی درس نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نہیں؟ مسجد کی آبادی یہ ہوتی ہے، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں السلام علیکم اللہ السلام علیکم اللہ، امام صاحب کا حجر محراب میں دروازہ نکلا ہوتا ہے، امام صاحب ادھر سے آتے ہیں سیدھے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھا کر اور متوجہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور پھر وہیں سے وہ واپس اپنے گھر میں آئے، کوئی درس نہیں، کوئی سیکھنے سکھانے والی بات نہیں، کوئی دین کی بات نہیں، کوئی مسئلے مسائل نہیں، کچھ نہیں۔ آپ لوگوں کو، آپ کو قدر ہے، لیکن کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں ان کو کوئی قدر نہیں ہے، جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار ہم کیسے ماحول سے کہاں آ گئے۔ وہاں امام اور مقتدی کا تعلق نہیں ہے، بعض دفعہ نہیں، اکثر دفعہ گارنٹی کے ساتھ جائیں پوچھیں لوگوں سے تمہارے امام کا نام کیا ہے، ان کو اپنے امام کا نام تک نہیں آتا ہے، تو آپ تعلق کا اندازہ لگا لیں۔ مسجد کو چلانے کے لیے جس طرح ریل گاڑی کے ڈبے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ڈبے ہیں، اس کو کون چلاتا ہے؟ انجن۔ اس طرح اس مسجد اور اس مسجد کی آبادی پورا محلہ یہ ڈبے ہیں، اور اس ڈبے کا انجن کون ہے؟ مولوی صاحب ہے، امام صاحب، وہ کچھ نہ کرے کچھ بھی نہیں۔ میں نے بہت دفعہ درس نہیں دیا، کئی مہینے نہیں دیا، میں نے شکوہ بھی کیا آپ میں سے کسی نے نہیں کہا یار درس ہونا چاہیے، آپ کا نہیں ہوتا نہ ہو، پرواہ ہی نہیں، پھر خود ہی شروع کر دیتا ہوں، پھر تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر جوش آتا ہے پھر شروع کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاس وہ جذبہ ایمانی تو نہیں جو میرے باپ کے پاس تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بھی کمی آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا 2 آدمی ایک فرض میں اختلاف کریں گے اور ان میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی علماء ختم ہو جائیں گے۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ مسجد آپ نے سونی بنا چھڑی بھائی، ٹھیک ہے نہیں؟ کروڑوں روپیہ اس کے مینار پر لگ گیا، فضول میں اتنا لمبا کرنا ہے کپ اسٹور سے نظر آئے،
گڑی شو پل پر ہم کھڑے ہوں تو وہاں سے ہم نظر آئے. یاد ہوگا کسی زمانے میں یہاں ہماری مسجد کی چھت سے مینار پاکستان نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. اب اتنی وہ ڈسٹ ہو گئی ہے اور اتنی آبادی کہ اب وہ ممکن ہی نہیں. یہاں سے بہت آسانی سے ہمیں نظر آتا تھا مینار پاکستان. مسجد کو چلانے والا، لیڈ کرنے والا، لوگوں کی تربیت کرنے والا مولوی صاحب ہے، لیکن مولوی صاحب کی تنخواہ کیا رکھی ہوئی ہے؟ بڑا تیر مارا، 8,000، 10,000، 12,000، 15,000. بہت اچھی مسجدیں سرمایہ داروں کی 20 سے 25,000، 30,000. ڈیفنس میں 40,000 ہے. یہ مسجد کی مولوی صاحب کی کیا ہے؟ تنخواہ. مولوی صاحب کو گھر کیسا دیا ہوا ہے؟ باتھ روموں کے اوپر، جو باتھ روم ہے نیچے اس کے اوپر مولوی صاحب کو 2 کمرے ڈال کر کیا دیا ہے؟ گھر. اور اس کی چھت کیا ہے؟ TR گارڈر، اینٹوں کی چھت بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور مولوی صاحب کے لیے مسجد کی بجلی کا استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور اگر کہیں ہے، اکثر جگہوں میں ہوتی ہے امام کو، لیکن اس بیچارے کو کولر چلانے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ مجھے معلوم ہے. کولر نہیں چلا سکتا، صرف ایک پنکھا چلا سکتا ہے. اگر بل ذرا زیادہ آ گیا تو صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، امام صاحب کو بلاتے ہیں، بل زیادہ کیوں آیا؟ ہاں جی. وہ ایک کولر نہیں چلا سکتا. اور ادھر صحابوں کے لیے، نمازیوں کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم اے سی آن ہونا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جہاں اے سی لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اے سی آن ہوں گے، تاکہ اذان ہوگی، نمازی آئیں گے تو اندر ٹھنڈا ماحول ہو. وہ یہاں بھی آ کر ٹھنڈے ماحول میں، وہ گھر میں بھی ٹھنڈے ماحول میں، وہ جس گاڑی میں آئیں گے وہ بھی ٹھنڈے ماحول میں. اور مولوی صاحب کو عزت کیا دی ہوئی ہے کہ باتھ روموں کے اوپر 1-2 کمرے ڈال دیے، یا ایک کمرہ ہے، اس کے بچے، مولوی صاحب بھی اس ایک کمرے میں 10-12 بچے جمتا ہے. کمال نہیں اس مولوی کا، بچے اس میں جوان ہو رہے ہوتے ہیں. یا بدگونی ہے جگہ جو مسجد کی آخر میں کونے رہ گئے. میں نے خود ایک گھر ایسا دیکھا ہوا ہے کہ مسجد کی بدگونی جگہ میں، جہاں جس کو آپ مسجد کا سٹور کہیں، جہاں صفیں رکھی جاتی ہیں، مولوی صاحب نے وہاں اپنے بچے رکھے ہوئے تھے. اور مسجد کہاں تھی؟ علامہ اقبال ٹاؤن میں. بڑی خوبصورت مسجد اور امام کا گھر ہے. اب بتاؤ، ایسا امام آپ کو دین کے اوپر محنت کرے گا؟ پھر بھی کرتے ہیں یہ لوگ. ان میں جو مخلص ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، بے لوث خدمت کرتے ہیں، آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کراتے ہیں. اللہ ذوالجلال کی قسم، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. کہتے ہیں نا بہت کم نہیں، بہت اچھے، بہت اچھے لوگ ہیں. کہ میں نے سب سے زیادہ بے غرض، بے لوث علماء کو پایا ہے. بے غرض ہے، بے لوث ہے، اور اپنے مقتدیوں کے انتہائی خیر خواہ، ان کی فکر کرنے والے. معمولی تنخواہ، شکایت بھی نہیں کرتے. ایسے لوگ بالکل نہیں کرتے. ابو کے ایک شاگرد تھے، اللہ ابو کی مغفرت فرمائے. انتظامیہ نے اس کی تنخواہ بند کر دی. وہ مشاورت ابو سے کرتا رہتا تھا. ابو ان کا کوئی بات نہیں، تنخواہ نہیں دیتے. یہ ابو کی نصیحت ہوتی تھی اپنے طالب علموں کو کہ تمہیں کام کرنے کی جگہ ملے، تمہیں تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرنا. وہ پوچھیں گے کتنی تنخواہ مولوی صاحب آپ کی رکھیں، ان کو جو آپ مناسب سمجھتے ہیں رکھیں، میں کچھ نہیں کہتا. یہ ابو کی نصیحت ہوتی تھی. اور جن طالب علموں نے اس پر عمل کیا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ آج کتنی دعائیں ابو کو دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ ابو پر ہنستے تھے
کہ استاد جی بھی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. آج ایسا ہوتا ہے اور آج تک وہ غریب ہے. اور جس نے اس کو مانا، ایک ابو ٹیوشن پڑھانے کی بہت ممانعت کرتے تھے، کسی کے گھر جا کر نہیں پڑھانا، اور جنہوں نے اس پر مانا ہے وہ آج اپنی گاڑیاں رکھے ہوئے، گاڑیاں ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، کاٹن کے کلف کے سوٹ پہن کے جاتے ہیں، ہر سوٹ کے ساتھ اس میچنگ کر کے ویسٹ کوٹ پہن کے جاتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا سننے کی نہیں کرنے کی ہوتی، پریکٹیکلی ہوتی ہے. تو علماء اس معاشرے کے سب سے کمزور طبقہ ہے. بئی معنی کہ اس بیچارے کی کوئی حیثیت اور ویلیو عام جگہوں میں نہیں ہوتی، اس لیے لوگ ان کو وہ اہمیت نہیں. اور یہ آج کی بات نہیں، پھر بات سے بات بڑھتی ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے سے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہی کہا. ایک کہا غریب ہے، اور دوسرا کہا کہ اس کے جو ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. مطلب تعداد میں یہ لوگ تھوڑے ہیں، کوئی غیبی طاقت ہوتی، کوئی غیبی ہوتا. ٹھیک ہے، بہرحال بات میری بڑی دور چلی گئی، پتہ نہیں کہاں سے نکلی ہو کہاں چلی گئی. تو ایک ہے حقیقت ایمان، ایک ہے صفات ایمان. کیا ہے؟ صفات. دونوں میں بڑا فرق ہے. صفات ایمان حقیقت ایمان کے علاوہ ہیں. یہ ساری صفات ایک کافر میں پائی جا سکتی ہیں. میں نے ایک ایک کر کے لکھوایا. ہو سکتا ہے کوئی کافر اسلام ابھی قبول نہیں کیا، اس کو نماز اچھی لگ رہی ہے، وہ پڑھ رہا. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نماز کو دیکھ کے اچھا ہے، وہ ہمیں پسند آتی ہے، اچھا لگتا ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں. کتنے کافر کہ کفر و شرک کے علاوہ جتنی بےہودگی ہیں اس سے بچے رہتے ہیں. کتنے کافر والذین هم للزکاة فاعلون، کہ صدقہ خیرات، جیسا میں نے کہا سوسائٹی کہ اسلام نے یہ نظام سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے کہ سوسائٹی کے غریب کمزور افراد پر نظر رکھو، ان کی مدد کرو. کتنے کافر ایسے ہیں کہ اسلام کے بغیر بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. این جی اوز ہیں، خیر ان این جی اوز کے پیچھے بڑے بڑے گندے مقاصد بھی ہوتے ہیں، لیکن سب گندے نہیں ہوتے، اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں. ہوتے وہ کافر ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، زنا سے محفوظ. کتنے کافر ہوں گے جو زنا سے بچتے ہیں، اس کو گندا کام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. کتنے کافر ایسے ہیں جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والذین هم علی صلواتہم، ایک کافر میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس سب کے باوجود فرض کرو ایک کافر میں یہ ساری صفات موجود ہیں، لیکن اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، حقیقت ایمان کو نہیں اپنایا، تو اس کی یہ ساری صفات آخرت کے اعتبار سے زیرو کے ساتھ ضرب دے دی جائے گی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، جس مذہب کا ہے اس مذہب کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا. اس کی تجہیز تدفین ان کے طور طرز کے مطابق تو کی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کے طور طرز طریقوں کے مطابق نہیں کی جا سکتی. باوجود اس کا فرق یہ نظر آئے گا، ایک مسلمان وہ ہے، یہ تو تھا کافر جس میں حقیقت ایمان نہیں تھی، لا الہ الا اللہ کے اقرار، صفات ایمان موجود ہے. لیکن دوسری طرف دیکھو، ایک مسلمان وہ ہے جو حقیقت ایمان کا اقرار کرتا ہے، سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن نماز نہیں پڑھتا. فرض کرو ساری بےہودگیاں اس پر ختم ہیں، جدھر بےہودگی ادھر وہ، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، زانی وہ ہے، عہدوں اور امانتوں کی پاسداری اس کے پاس بالکل نہیں ہے، نمازوں کی محافظت تو چھوڑو، نماز کو اس نے کبھی سوچا نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، بولو
مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، مرتا ہے تو اس کو عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کی جگہ پر لے کے جاؤ گے کہ مسلمانوں کی اس کی تجہیز، تکفین، تدفین اسلامی طور طرز کے مطابق ہوگی، جب تک کہ وہ اسلامی شعائر کا انکار نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے، اپنی جگہ یاد رکھ لینا کہ 3 اماموں نے کہا، یہ حدیث ہے کہ جس نے قصدن نماز چھوڑی وہ ایمان سے فارغ ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر تو بس تباہی ہے۔ تو میں نے آپ کو فرق سمجھایا کہ ایک آدمی میں حقیقت ایمان ہے، صفات سے بالکل خالی ہے، تو پھر بھی کیا کہیں گے اس کو؟ مسلمان۔ کیا کہیں گے؟ مومن۔ یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے۔ اور اگر ایک آدمی میں یہ چیز نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں مسلمان، کہتا ہے نہیں مسلمان چنگے ہیں، بہت اچھے ہیں، مجھے ان کے ہر کام اچھے لگتے ہیں، میں دل سے مانتا بھی ہوں، یہاں تک کہہ دیتا ہے میں دل سے، یعنی میں دل کا مسلمان ہوں، میں عملاً مسلمان ہوں، لیکن اظہار نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جی اللہ ہمیں حقیقت ایمان نصیب ہو، اور صفات ایمان سے ہمیں اللہ مزین کرے۔ صفات ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کی کچھ چیزیں ہیں، بنیاد ہے، پھر پلر ہے جس پر بلڈنگ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے۔ صفات ایمان کیا ہے؟ اس کا رنگ روغن ہے، اس کے ٹائلیں ہیں۔ اب اس پر جب رنگ روغن ہوتا ہے، ٹائلیں لگتی ہیں، اور وہ بھی خصوصاً جہاں جو کام جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو جائے، تو پھر اس کی روپ نکلنے لگ جاتا ہے۔ جتنا اس پر کام اچھا ہوا ہوگا پھر اس کا روپ اتنا نکلتا ہے۔ اعمال میٹھا ہے، جتنا ڈالو گے اتنا میٹھا بنے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا